اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرویا ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 8 محرم الاحرام ہے، تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر میدان کربلا کے مکمل واقعے سے آگاہ کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ میدان کربلا کے اندر کون کون سے واقعے پیش آئے اور میدان کربلا کے اندر کیا منظر تھا، اور یزیدیوں نے حضرت امام حسین اور امام حسن پر کیسا ظلم کیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے شہید کیا گیا۔ ان تمام حقائق اور ان تمام واقعات سے پردہ اٹھائیں گے ہم اس ویڈیو کے اندر۔ تمام حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہونے والی ہے۔ میدان کربلا کے دور کا واقعہ کچھ اس طرح سے شروع ہوا کہ جب یزید نے حکومت سنبھالی تو اس نے خلافت کو ختم کر کے اسے بادشاہت میں تبدیل کر دیا۔ وہ بڑا ہی ظالم اور بغیرت حکمران تھا۔ وہ شرابی تھا اور زانی بھی تھا اور ساتھ نشئی بھی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین آپ کی بیعت کر لیں۔ اس نے بادشاہت کے زور پر اور فرعون اور نمرود کی طرح زبردستی لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ جب یہ بات امام حسین تک پہنچی اور یزید نے حضرت امام حسین کو یہ حکم دیا اور کہا کہ آپ بھی اس کو قبول کر لیں اور میری بیعت کر لیں۔ امام حسین کو پتہ تھا کہ یہ ایک بغیرت اور زانی شخص ہے، تو امام حسین نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا جو شریعت سے بالکل منافی ہے اور شریعت پر عمل پیرا نہیں ہو رہا۔ تو امام حسین نے آپ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب آپ نے بیعت سے انکار کیا تو یزید نے نعوذ باللہ امام حسین اور حسن کو شہید کرنے کی سازش کی۔ جب آپ کے ساتھیوں نے اور جاسوسوں نے امام حسین کو بتایا تو امام حسین نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا خون میرے نانا کے شہر میں بہایا جائے، تو لہٰذا آپ نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ جب آپ نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا تو آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئے۔ جب امام حسین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو امام حسین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لپٹ کر رونے لگے اور اپنے نانا جان سے محبت کا اظہار کرنے لگے، اور ساتھ میں شکایت کرنے لگے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نانا جان، تیرے ہی امتی اور جو بگڑ چکے ہیں وہ ہمیں قتل کرنے کی اور شہید کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گلہ کر رہے تھے تو گلہ کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر امام حسین کو نیند آ گئی۔ جب امام حسین کو نیند آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں آئے اور آپ نے حضرت امام حسین کو نصیحت کی کہ آپ یہ مکہ شہر چھوڑ کر مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف چلے جائیں۔ تو لہٰذا امام حسین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے گئے اشارے اور بشارت پر عمل کرتے ہوئے امام حسین مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب امام حسین مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تو بغیرت یزیدی کو پھر سے پتہ چلا۔ اس نے دیکھا کہ امام حسین مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر گئے ہیں، تو اس نے اپنی دھیمی سی مسکراہٹ ظاہر کی اور اپنے چاہنے والوں کو کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو ہم مکہ میں ہی شہید کریں گے۔ مکہ میں جب وہ کعبہ کے گرد طواف کر رہا ہوگا تو ہم اس وقت اسے شہید کر دیں گے۔ جب اس وقت اسے شہید کریں گے تو نعوذ باللہ کعبہ شریف کی عظمت بھی کم ہو جائے گی۔ جب امام حسین مکہ میں قیام پذیر تھے تو کوفہ کی طرف سے امام حسین کو بارہا کافی خط آ رہے تھے، جس سے امام حسین نے فیصلہ کیا کہ مجھے کوفہ کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے، اور کوفہ والوں نے کہا کہ آپ کو چاہنے والے ادھر بہت زیادہ ہیں، تو آپ کوفہ کی طرف آ جائیں اور آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں آپ کو چاہنے والے واقعی بہت زیادہ ہیں اور بہت بے چین ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے یہاں تشریف لے آئیں۔
جب مسلم بن عقیل یہ ساری معلومات لے کر واپس آ رہے تھے تو مسلم بن عقیل کو راستے میں ہی شہید کر دیا گیا۔ جب مسلم بن عقیل راستے میں ہی شہید ہو گئے تو امام حسین تک واپس خبر نہ پہنچی، تو امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، جب کہ دیکھا کہ کوفہ میں حالات بدل چکے تھے۔ جب امام حسین کوفہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو امام حسین کو راستے میں ہی میدان کربلا میں روک لیا گیا۔ یزید کی فوج آ گئی اور امام حسین کو وہیں روک لیا گیا۔ جب امام حسین وہاں رک گئے تو یزید نے لشکر کے ذریعے چڑھائی کر دی، تو امام حسین اور آپ کے ساتھی صرف 72 لوگ۔ تو یزیدیوں نے سازش کا مظاہرہ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو وہیں روک لیا۔ جب امام حسین علیہ السلام وہیں رک گئے تو تپتی ریت تھی اور ریگستان تھا، تو وہاں پر بہت زیادہ گرم تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ امام حسین کا پانی بند کر دیا گیا، لیکن بعض روایت میں آتا ہے کہ امام حسین نے جس دن شہید ہوئے اس دن غسل بھی کیا تھا، تو اس میں تضاد ہے، ہم اس بات پہ بحث نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن روایات کے مطابق امام حسین پر جب پانی بند کر دیا گیا تو امام حسین اور آپ کے اہل خانہ اور جو آپ کے ساتھ لوگ تھے تو وہ پیاسے تھے۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ لشکر آگے بڑھ رہا ہے تو یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے امام حسین باہر نکلے، اپنی تلوار لی۔ امام حسین نے اپنی تلوار نیام سے نکالی، تلوار سے نیام نکال کر جیسے ہی ان کی لائنیں لگی ہوئی تھی اور جیسے ہی یزیدی سامنے کھڑے تھے ایسے ہی چھریوں سے اور برچھیوں سے امام حسین ان کو کاٹتے گئے، ان کے سر گردن سے جدا ہوتے گئے اور تن تڑپتے ہوئے نیچے گرتے گئے۔ امام حسین نے کئی بے ایمانوں اور یزیدیوں کو قتل کر دیا۔ جب امام حسین لڑتے لڑتے تھک گئے اور امام حسین کو بہت زیادہ پیاس لگی، تھک اس وجہ سے گیا کہ امام حسین علیہ السلام پانی نہ پی سکے، تو امام حسین واپس آئے اور اپنے بھائی سے پوچھا کہ کیا پانی ہے، اس نے کہا کہ پانی نہیں ہے، اور بی بی زینب بھی پیاس سے بلک رہی تھی۔ جب آپ پیاس سے بلک رہی تھی تو امام حسین کو ترس آ گیا اور امام حسین نے مشکیزہ پکڑا اور دریائے فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب امام حسین دریائے فرات کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کے بھائی نے روکا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں پانی لے کر آؤں گا۔ امام حسین مشکیزہ لے کر یزید کی فوج کے اندر سے گزرتے ہوئے بڑی تیزی برق رفتار کے ساتھ دریائے فرات پر پہنچ گئے۔ دریائے فرات پر پہنچے تو وہاں بھی یزید کی فوج کھڑی تھی۔ امام حسین نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور یزیدیوں کو قتل کرتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں بڑی بہادری اور ہمت سے مشکیزے کو بھرا اور اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں سے خود پانی اٹھایا۔ جب پانی امام حسین کے منہ تک پہنچا تو امام حسین کو خیال آیا کہ اگر میں نے پانی پی لیا اور پانی لے کر حضرت زینب تک نہ پہنچ سکا تو شاید تا قیامت اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ آپ نے خود تو پانی پی لیا لیکن وہاں تک پانی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پانی آپ نہ لے کے جا سکے۔ تو آپ نے اس خیال سے اور اس ڈر سے پانی کو نیچے رکھ دیا اور مشکیزہ لے کر کیمپ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب راستے میں تھے تو یزیدیوں نے تیروں کی بارش کر دی، کچھ تیر مشکیزے میں لگے اور کچھ آپ کو لگے، اس کی وجہ سے امام حسین شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد یزیدیوں نے لشکر کے ذریعے چڑھائی کی اور تمام 72 جس میں معصوم لوگ بھی تھے، چھوٹے بچے بھی تھے، چھوٹی بچیاں بھی تھیں، عورتیں بھی تھیں، سب کو شہید کر دی۔ لیکن اس شہادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بلندیوں تک پہنچ گیا اور یزیدیوں کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک موت سے دوچار کیا۔ یزیدی کی موت کچھ اس طرح سے ہوئی کہ اس کے بیٹے نے ہی اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اسے قتل کر کے خود تخت پر قابض ہو گیا اور اپنے باپ کے سر میں ہی وہ شراب پیتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا دردناک عذاب دیا اور کس طرح سے اسے اللہ تعالیٰ نے دردناک موت دی۔ یزیدی زندہ رہ کر بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج اس کا کوئی بھی نام لیوا باقی نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں بھی اس پر لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں اور اسے برا بھلا کہتے ہیں، لیکن امام حسن اور امام حسین کا نام آج بھی روشن ہے اور امام حسین اور امام حسن کو جگہ جگہ محفلوں میں یاد کیا جاتا ہے اور ہر بندہ امام حسن اور امام حسین کے نعرے لگاتا ہے۔ اس ویڈیو سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کس طرح ہمیں
حق اور باطل میں فرق کرنا چاہیے۔ دوسرا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کس طرح ہمیں حق کے سامنے اور حق کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے اور باطل کو سبق سکھانا چاہیے۔ اور ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، چاہے ہمیں اپنی جان کا نذرانہ ہی کیوں نہ پیش کیا جائے، پھر ہم ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ اگر ویڈیو کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اس کے معذرت خواہ ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اچھی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ والسلام۔